بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیائی حاجت میں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، آئے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والے اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت اس طرح سے ادا کرنی ہے، وہ طریقہ بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، پھر وہ فرض نماز ہے اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد اب مطمئن ہو جائیں، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے پر 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ دو رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسرے نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں بھی سیم اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال آنا چاہیے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز میری کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ 2 رکعت نفل نماز عمر درازی کے لیے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی عمر کی بڑھوتری کے لیے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی سورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کے ٹھہر کے سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہیں، پھر 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں اور جو آپ کو آتی ہے ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت
نماز مکمل ہو گئی ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی آپ کو پھر سے نیت کرنی ہے۔ آپ ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے کہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ یہی بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خود کو آپ یہ نفل ادا کر رہے ہیں۔ پہلے جو نفل تھے وہ آپ کی عمر درازی کے تھے، اب یہ آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور گھر میں برکت کے لیے ہے۔ اور آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اس طرح آپ 2 رکعت اور ادا کریں گے، پھر وہی رکوع، سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر وہی سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھنی ہے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب لاسٹ جو 2 رکعت نماز بچی ہیں، ان دونوں رکعتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نماز کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، جیسے آپ دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت آپ لوگوں نے ادا کرنی ہیں، اور پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر وہی سورہ یاسین، اگر سورہ یاسین نہیں آتی تو آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ لوگوں نے 21 بار پڑھ لینی ہے۔ تو ناظرین یہ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی، اور 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور آپ اسے دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما اور میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین ان 6 رکعت نماز نفلوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہی ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے لیے دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے، رو کر مانگے۔ اور اس کے بعد آپ کو ناظرین آگے بتاتی چلوں کہ 12 رکعت جو نماز آپ نے آگے پڑھنی ہے ان کی تفصیل بھی آپ سن لیں۔ تو ناظرین آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اس بارے میں یہ بھی واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل
تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی رات ہے اور اس میں میلے اجتماع منعقد کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کی اصل مقصد ہے۔ شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل پڑھ کے آپ خوب ثواب کمائیں، اور اس رات جو اللہ تعالیٰ قسمت کے فیصلے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہتری فرمائے۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کے وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں آپ لوگ پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اس طرح آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر جب آپ کو کوئی بھی سورت ہو، جو بھی آپ کو آتی ہو، آپ کو یاد ہے، وہ سورہ آپ تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح جو سورت اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، رکوع سے کھڑے ہو کر 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل آپ لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، 2 رکعت، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے
کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں۔ تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے، اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے لفظ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، مستحب ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کرنا تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں، اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اسی لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام آپ ضرور کیجئے، اور بہتر اور افضل رات، اور وہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔